آج کل جو نیا کانفلکٹ سامنے آ رہا ہے وہ یوکرین کا ہے۔ یوکرین کو لے کر یورپ اور رشیا آپس میں لڑ پڑے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ ہر ملک اپنا زور لگا رہا ہے کہ رشیا کو سپریس کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، بڑی اہم بات یہ ہے کہ رشیا نے اپنے سارے کے سارے ہتھیار لوڈ کر کے یوکرین کی سرحدوں کی طرف روانہ کیے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ان ہتھیاروں کی جو موبلائزیشن ہے وہ ٹرین کے ذریعے ہو رہی ہے، یعنی ٹرین کے اوپر رشیا اپنے ہتھیار لوڈ کر رہا ہے اور ان کو یوکرین کی سرحد کے اوپر لے کر جایا جا رہا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ رشیا نے ان ہتھیاروں کی تعیناتی کی ہے جو آج تک کسی کو اس نے دکھائے ہی نہیں۔ معاملات کیا ہیں ایک ایک کر کے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یوکرین کا معاملہ جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا نے اپنے ہتھیار ایڈوانس قسم کے طاقتور ترین ہتھیار ٹرینوں میں لوڈ کیے ہیں اور ان کو یوکرین کے سرحدوں کے اوپر تعینات کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک یوکرین کو لگاتار پش کر رہے تھے، لگاتار مدد کر رہے تھے اور ڈپلومیٹک مدد تھی، اس کے علاوہ کسی قسم کی اور مدد نہیں تھی۔ اور یوکرین نے یہ سمجھا کہ شاید امریکہ اپنے فوجی بھی یہاں بھیج دے گا، اپنے جہاز بھی، فلاں چیز بھی، جس کی وجہ سے یوکرین نے رشیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوکرین کی سرحدوں پر آج ہتھیاروں کا انبار کھڑا ہو گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تمام تر کہانی میں پورا کا پورا یورپ اور نیٹو کود گیا ہے۔ گریس جو کہ نیٹو کا ملک ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر رشیا اپنی جان خلاصی کرنا چاہتا ہے تو اپنے سارے کے سارے ہتھیار یہاں سے پل آؤٹ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گریس کا بہت عرصے سے کانفلکٹ ہے ترکی کے ساتھ اور ترکی نے دھمکی دی ہے کہ اگر گریس نے کسی بھی طریقے سے یورپ کے ممالک کی یا یوکرین کی مدد کی تو ہم گریس کے خلاف بڑے ہائی لیول کے ایکشن لیں گے۔ ایکشن کون سے ہو سکتے ہیں کہ ان کو میڈیٹرین سی کے اندر روک سکتا ہے ترکی کے پاس بھی S-400 میزائل سسٹم ہے اور رشیا کے پاس، کیونکہ رشیا خود یہ میزائل سسٹم بناتا ہے، تو رشیا نے اپنے ان میزائل سسٹمز کا بڑے اچھے طریقے سے پورے یوکرین کی سرحد کے اوپر تعیناتی کر دی ہے۔ اگر بات کریں بائیڈن سرکار کی تو بائیڈن نے ایک اہم کام کیا ہے۔ بائیڈن سرکار نے اپنا ایک بحری جہاز وار شپ جو ہے اس کے اندر بہت سارا جنگی ساز و سامان لوڈ کر کے یوکرین کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے B-1 اور B-2 جو بومبر طیارے ہیں وہ لگاتار آرکٹک اوشن کے اوپر منڈلا رہے ہیں، پروازیں بھی بھر رہے ہیں تاکہ رشیا کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھ۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ رشیا ڈر جائے گا، تو رشیا بے شک اکیلا ملک ہے اور یورپ کے سارے ممالک ہیں نیٹو کے، اور ان کا دادا جو ہے یا ان کا باپ امریکہ ان کو پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے ملک نیٹو کے اور امریکہ مل کر رشیا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ رشیا کے پاس ایڈوانس قسم کے ویپنز ہیں، ملٹری سیٹلائٹس ہیں، ان کا استعمال بے دریغ کر سکتا ہے، اور امریکہ آج کل چائنا کے ساتھ بھی بڑھ چکا ہے۔ تو امریکہ کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہوگا کہ وہ بیک وقت چائنا کے خلاف اور رشیا کے خلاف لڑ سکے۔ اگر لڑتا ہے تو امریکہ کو بہت برے طریقے سے مار پیٹ سکتی ہے۔